بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بہترین خالق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر جو کہ بہترین خلقت ہیں۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی تو ہے جو ماؤں کی رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے، اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت کی تفسیر: ہو والذی یصورکم فی الارحام۔ ارحام رحم کی جمع ہے، وہ جگہ جہاں جنین کی تخلیق و تدوین اور آیت کی تعبیر کے مطابق صورت گری ہوتی ہے۔ رحم کے اطلاق سے نزول قرآن کے زمانے اور ہمارے زمانے میں رحم مادر ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ گزشتہ زمانے میں ماں کے بغیر رحم کا تصور ممکن نہ تھا۔ قرآنی تعبیر میں ارحام مطلق ذکر ہوا ہے، ارحام الامہات یعنی ماؤں کا رحم یہ نہیں فرمایا، یہ ذکر نہیں ہوا۔ لہٰذا رحم میں ہر وہ جگہ شامل ہے جس میں جنین کی پرورش ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق خلیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ خلیہ یعنی سیل اس کائنات کی سب سے زیادہ حیرت انگیز مخلوق ہے۔ اس خلیے میں راز حیات مضمر ہے۔ جو درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق میں اس خلیوں کو پڑھایا ہے، وہ اسے خود بھی یاد رکھتا ہے اور آنے والی نسلوں کی طرف منتقل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَاهِدْنَا۔ ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس درس سے وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور تقسیم کے ذریعے ارتقاء اور تخلیق کا عمل انجام دیتا ہے۔ اس درس کے ذریعے یہ خلیات اپنے اسلاف کی خاصیتوں کو آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ آیت کا آخری جز: لا الہ الا ہو، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا جس نے تمہاری تصور گری کی ہے۔ اس سے عبادت کی تعریف نکل آتی ہے کہ کسی ذات کو خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے، وہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف ذات وحدہ لا شریک ہے۔ المختصر اس آیت میں خدا کی قدرت، دانائی اور حکمت کا شاہکار بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ شکم مادر میں انسان کی صورت بناتا ہے۔ واقعاً یہ امر تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے کہ رحم کے اندر خدا انسان کے مختلف خد و خال بناتا ہے، طرح طرح کی استعداد پیدا کرتا ہے، کئی قسم کی صفات عطا فرماتا ہے اور جبلت اور سرشت کی تشکیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔